أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اور اصحاب اعراف کچھ جہنمی مردوں کو پکاریں گے، یعرفونہم بسیماہم، جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے. قالو، وہ انہیں کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، تمہارے جمع کیے ہوئے لوگ، وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے تمہارے کام نہ آئے. اصحاب اعراف یعنی وہ لوگ کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے مسلمان، اس لیے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ جو کفر پہ مرا ہے اسے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے جنت کی خوشبو تک نہیں سنگھائی جائے گی. وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اس پر جو ہے وہ اس قسم کے تو ایسے قرآنی آیات پر جتنے بھی لادین طبقہ ہے، بے دینوں کا، ہم ان چیزوں کو جو بہت زیادہ مشکل ہے میں ان چیزوں کو نہیں چھیڑتا، ورنہ انتہائی ضروری اور مشکل چیزیں ہیں. وہ علم کلام سے، علم عقیدہ سے ان کا تعلق ہے. تو فرمایا گیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے فہم، لوگوں کی عقل کے مطابق کلام کرو، تو لہٰذا ہم اسی کے مطابق بات کریں گے. تو اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ بے دینوں کا، ملحد جو ہے، کہ ایک ایسا گناہ کہ جو محدود ہے اس کی سزا ہمیشہ کے لیے دی جائے گی، تو یہ درست نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بالکل درست ہے، جائز ہے. تم ایک طرف دیکھتے ہو، دوسری طرف بھی دیکھو کہ ایک محدود جائز کام اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت دی جاتی ہے، اس کے عوض میں جیسے کسی گناہ میں کفر پہ مرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، تو اسی طرح اسلام پہ جو آدمی مرتا ہے اس کو بھی ہمیشہ کے لیے جنت دی جاتی ہے. تو تم تصویر کا دوسرا پہلو اور دوسرا رخ نہیں دیکھتے، صرف اسلام پر اپنے اس بغض اور عداوت کو ظاہر کرتے ہو. یہ تمہارے اندر کا خبث باطن ہے، یہ تمہارا خبث باطن ہے، اور تم خبیث الفطرت ہو. اس لیے کہ انسان کی یہ فطرت نہیں کہ وہ اسلام پر، قرآن پر اعتراض کرے، اللہ کے کلام پر اعتراض کرے. تمہاری عقل چونکہ بالکل کسی کام کی نہیں، تمہارا دماغ بالکل معوف ہو چکا ہے، فالج زدہ مفلوج قسم کی تمہاری سوچ ہے، تو اس قسم کے تم اعتراضات کرتے ہو. تو بہرحال یہ جو اصحاب اعراف ہیں یہ اس جگہ ہوں گے. تو یہ جہنمیوں کو پہلے، چونکہ پچھلی رکوع میں یہ بات بیان کی گئی کہ ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اور اعراف پہ کچھ رجال ہوں گے، لوگ ہوں گے جو کہ ان کی پیشانیوں سے، جہنمیوں کے ہر جہنمی اور ہر جنتی کے پیشانیوں سے ان کی کچھ علامات ہیں، ان سے اس کو پہچانیں گے، اور جنتیوں کو سلام کہیں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلام ہو. لیکن یہ اس وقت تک داخل ابھی نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن اس کی خواہش رکھیں گے داخل ہونے کی. اور اسی طرح سے فرمایا کہ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، پھر جب ان کی، چونکہ جنتیوں کو دیکھ کے ان پہ سلام کہیں گے، لیکن جب ان کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو پھر یہ کیا کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ان ظالموں میں سے نہ کر، ان ظالموں کے ساتھ نہ کر، یعنی ہمارا یہ حشر نہ ہو کہ ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں بھی جنت میں داخل فرما. اس پر پھر وہ کچھ مردوں کو اصحاب اعراف پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ یعرفونہم، جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، تم نے جو تمہارے جتھے تھے، تم نے جو لوگ جمع کیے اور جو تم تکبر کرتے تھے قرآنی آیات کے ساتھ، تم اللہ کے احکامات کو تم نے نہیں مانا، نبی کریم علیہ السلام کی تم نے اہانت بھی کی، تم نے انبیاء کا مذاق بھی اڑایا. جب تمہیں یہ قرآن مقدس کی طرف اور دین حق کی طرف تمہیں اہل اسلام کہتے کہ اس طرف آؤ، تو تم اسلام کا اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ہلکا سمجھتے تھے، ان کی بے عزتی کرتے تھے. اب وہ تمہارا تکبر اور غرور، اور جو تم لوگوں نے وہ جتھے اکٹھے کیے تھے، وہ لوگ جمع کیے تھے، ما اغنا عنکم، اب تمہارے کسی کام نہیں آئے. کوئی وہ غرور تکبر تمہارا کسی کام نہیں آیا جو اسلام مخالف تھا دنیا میں،
تو لہٰذا اب بھی جتنے بھی یہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے، اسلام کا مذاق اڑانے والے، ٹی ویوں پہ بیٹھ کے وہ باتیں بیان کرنے والے کہ جو بالکل انسانی فطرت کے ہی مخالف ہے، بالکل انسانی فطرت کے ہی مخالف ہے، پردے پہ بات کرنے والے، شریعت کی جتنی بھی جی پردہ دل کا ہوتا ہے، اچھا پردہ دل کا ہوتا ہے تو پھر سب سے بڑا بے حیا بھی تو ہے، پھر وہ جو دل کا پردہ ہے وہ کس کام کا ہے، وہ کدھر ہے، وہ کس کام آتا ہے، وہ ہمیں بھی سمجھاؤ دل کا پردہ کیا ہوتا ہے جی۔ تو یہ اس قسم کی بھونڈی قسم کی باتیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ کوئی حقیقت ہے، صرف اسلام کی ضد میں، عناد میں، سرکشی میں اس قسم کے لوگوں کو تیار کر کے اسلامی ممالک میں بھیجا جاتا ہے، چاہے عرب میں ہو، عام عجم میں ہو، اس قسم کے لوگوں کو بھیج کے لوگوں کے عقائد کو خراب کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں فسادی یہی ملحد لادین طبقہ، یہود و نصارہ کا طبقہ ہے، لیکن وہ لوگوں کے منہ میں مٹی ڈالتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالتے ہیں، صرف اور صرف مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ یہ سارے کا سارا عالم کفر اکٹھا ہو جاتا ہے، جیسا کہ اقوام متحدہ کی حالت دیکھ لیں۔ اب وہ پیچھے جو UAE کا صدر ہے، جو بادشاہ ہے محمد بن راشد المکتوم، اس نے تقریباً 7 شادیاں کی ہیں، اکٹھی کی ہیں یا طلاق ہوئی ہے، جو بھی ہوئی ہے، بہرحال اس کی 6-7 شادیاں ہیں اور 30 یا 40 اس کے بچے ہیں، 30 بچے ہیں اس کے۔ ایک بچی اس کی 2000 میں بھاگ گئی تھی، ایک بچی اس کی 2002 میں بھاگی ہے۔ اب پیچھے جو اس کی بچی بھاگی ہے شیخ لطیفہ، آپ اندازہ لگائیے کفر جو ہے وہ کیا کرتا ہے۔ وہ اس کو کیمبرج یونیورسٹی سے اس نے انگلینڈ سے اغوا کروا لیا تھا، کیونکہ ان کی ایجنسی بہت تیز ہے، جو یہ بادشاہ ہے نا، ان کی ایجنسیاں اتنی تیز ہیں کہ اگر کوئی اپنا کھانا بھی تبدیل کرتا ہے تو ساری کی ساری رپورٹ ان کو پہنچتی ہے وہاں۔ تو اس نے جو ہے وہ اس کی بچی، اب دوبارہ جو ہے اس نے اس بچی کو قید کر کے رکھا، اس نے واش روم میں اپنی ویڈیوز بنا کے اپنے دوستوں کو بھیجی ہیں، بہت ساری تفصیل ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے صرف واش روم کی کنڈی کے علاوہ اور کوئی کنڈی لگانے کی اجازت نہیں ہے، اتنی سخت مجھ پہ جو ہے وہ کڑی نظر رکھی گئی ہے، تکلیف پہ مجھے رکھا گیا ہے۔ تو یعنی وہ جو ان کا ایک سلسلہ ہے، جو ہمارا یہ خاص کر پاکستانی لوگوں کا یا دیگر جو انڈیا کے لوگ ہیں، جو ہمارا ایک گھریلو سسٹم ہے، جو ہمارا ایک خاندانی سسٹم ہے، اس طرح سے وہ لوگ آزادی چاہتے ہیں۔ یعنی ہمیں اسلام پہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں، قدم قدم پہ ہم شریعت کے پابند ہیں، لیکن ان کی زندگی ہی عجیب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ کہ جن کو نہ کسی چیز کا خطرہ ہے، نہ لٹ جانے کا، نہ مارے جانے کا، نہ رزق کا، نہ کھانے پینے کا، کسی چیز کا بھی کچھ خطرہ نہیں، لیکن یہ وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے، ہم عیاشی کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ان پابندیوں میں نہ رکھا جائے۔ اب یہ جو ویڈیو جب پہنچی اقوام متحدہ تک، اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن تک، تو انہوں نے کہا کہ یہ راشد مکتوم یہ ٹھیک نہیں کر رہا، اس کو جو ہے وہ آزاد کرو۔ اور اس کے پیچھے جو ہے وہ اب یہ ایک مالدار عورت اور شاہی خاندان کے جن کے پیسے کا، جن کے ذرائع کا کوئی جو ہے وہ حساب و کتاب ہی نہیں، یہ ایک مالدار عورت کے پیچھے پورا یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ راشد المکتوم اس کے والد کو، یعنی اس عورت کی والد کو کہہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ان پابندیوں سے آزاد کرو، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ لیکن اسی اقوام متحدہ کو نہ کشمیر نظر آتا ہے، نہ وہ برما کے لوگ نظر آتے ہیں، نہ وہ جوان نظر آتے ہیں کہ زندہ جوانوں کو پیچھے ہاتھ باندھ کے ان کے دل نکالے جاتے ہیں۔ یہاں پہ واللہ العظیم بڑا مضبوط دل کا آدمی بھی وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ کافر جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ دیکھ لو۔ یہی کافر کی حالت ہے کہ ہمیشہ مومن کی آنکھوں میں مٹی ڈال کے، جہاد یہ تو ظلم ہے، تم لوگوں کو کاٹتے ہو، گاجر مولی کی طرح پیچھے تم کاٹتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے، بھئی کس لیے کاٹتے رہے؟ وہ تمہاری شرنگیزیوں کی وجہ سے کاٹتے رہے، جو تم فساد پھیلاتے تھے، جو تم فساد فی الارض کرتے تھے، جو تم سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کو پھندے ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کے قید کے لیے، تم نے کیسے کیسے جو ہے وہ سزائیں رکھی تھی۔ وہ عیسائیوں نے ایک ایسا پٹا رکھا ہوا تھا کہ جب وہ مسلمانوں کو قید کرتے تو اس کی بہت باریک سے جو ہے نا وہ آگے سے نوکیں ہوا کرتی تھی کہ وہ جو ہی اگر نیچے ہو تو وہ اندر پیوست ہو جاتا، تو وہ گلے میں ڈالتے تھے کہ پوری رات جو ہے، بلکہ کئی راتیں وہ مسلمان مجاہدین وہ اسی طرح جو ہے وہ پورا سر جو ہے وہ آسمان کی طرف رکھتے تھے، یہاں پٹا سا ڈالا ہوتا، اور اس میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کی تصویریں موجود ہیں۔ تو یہ عیسائیت، یہودیت، یہ جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، کیسے وہ عورتوں کو ذبح کرتے ہیں، بالکل برہنہ کر کے مسلمان عورتوں کو، ان کو اذیتیں دے دے کے جو ہے وہ ان کے یہ جوڑوں سے بازو اور جوڑوں سے ٹانگوں کو جو ہے وہ توڑا اور کاٹا جاتا ہے، اور چھریوں سے کاٹا جاتا ہے۔ کتنا مشکل ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ. تو مسلمان اگرچہ بے حسی اور بے غیرتی میں ہی مست الست شراب اور ناچ گانے اور اسی میں مست رہا تو پھر جو ہے وہ مسلمان میں طاقت ہی نہیں رہی. تو یہی حالت ہوگی کہ جب اسلام سے شریعت سے دور ہوتا ہے تو یقیناً ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتا ہے. یہ عروج و زوال کا سلسلہ تبھی ہوتا ہے، عروج تبھی ملتا ہے کہ جب قرآن پہ، حدیث پہ، اسلام پہ، شریعت پہ، حضور کے بتائے ہوئے طریقے پہ جب عمل کیا جائے. تو گرامی قدر حضرات، اللہ ہم سب کو ان تمام لعنتوں سے محفوظ رکھے. کافر جو ہے وہ صرف اور صرف جھانسے دیتا ہے، وہ صرف اور صرف فتنے پیدا کرتا ہے، وہ اس قسم کے فرقہ پرست قسم کے لوگ پیدا کرتا ہے اور وہ پھر تمام کے تمام لوگوں کے ان اچھے زبردست عقائد و نظریات کو خراب کرتے ہیں. تو ان پہ باقاعدہ ان کو فنڈ بھی ملتا ہے. یہ تمام چیزیں، ان کے دلائل اور حوالوں کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ ثابت ہے. اب بھی پیچھے وہ میڈیا پہ آیا ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے وہابیزم کو انہوں نے فروغ دیا. پھر ایک اور بول پڑا ہے وہاں سے، امریکہ سے، کیونکہ شاید انہوں نے ان کو بات نہیں مانی تو وہ بول پڑے کہ ہم جو ہے وہ سالانہ پتہ نہیں 100 ارب ڈالر یا 100 کروڑ ڈالر یا واللہ عالم بہرحال اتنی بڑی تعداد میں ہم ان کو ہر سال پیسے دیتے تھے. نام ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ اپنا جو ہے وہ کم از کم خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی فتنے ہیں یہ سب کے سب یہود و نصارہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. یہ سب کے سب، یہ کوئی اسلامی جو ہے وہ طریقہ سلسلہ نہیں ہے، سب کے سب یہود و نصارہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو گرامی قدر حضرات، یہ کوئی بھی ان کو انسانی حقوق کا کچھ بھی پاس نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنے اس ایجنڈے کو آگے کرتے ہیں اور کسی سے ان کا کچھ تعلق نہیں. کوئی مسلمان مر رہا ہے، کوئی انسان مر رہا ہے، مرتا ہے تو مرتا رہے. جتنے بھی یہ بچوں کے عالمی حقوق کا دن مناتے ہیں، آج تک ان بچوں کے عالمی حقوق کے ان پیپرز پہ امریکہ کا سائن ہی نہیں ہے. تاریخ پڑھ لیں تو یورپ کے وہ چھوٹے چھوٹے 7 سال کے بچوں سے یہ کام لیتے تھے اور مشینوں پہ کام لیا جاتا تھا. جب یورپ جہالت کی ان اندھیریوں میں غرق تھا تو اس وقت ان چھوٹے بچوں سے کام لیا جاتا تھا اور یہ مشینوں پہ، کئی بچے ان مشینوں میں کٹ کے مر جاتے تھے. 7 سال کے بچے. یہ جو ہے وہ عالمی حقوق، عورتوں کے عالمی حقوق اور بچوں کے ویسے تماشا لگا. اور ہمارے بیچارے مسلمان نہ دین سیکھتے ہیں نہ کچھ، بس پتلون پہن لی اور بس جی دم مست کلندر. ٹھیک ہے جی، یہ کافر بڑا ٹھیک ہے، اس سے سیکھنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے بڑا. اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو فرمائے کہ جو تم جمع کرتے ہو وہ اصحاب اعراف ان جہنمیوں سے کہیں گے یہ تمہارے کچھ کام نہیں آیا. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. کیا یہی ہیں وہ لوگ فقراء مؤمنین کہ جن کے متعلق تم قسمیں اٹھاتے تھے لا ينالهم الله برحمة کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نہیں فرمائے گا. ادخلوا الجنت، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں فرمایا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. لا خوف علیکم، نہیں ہے تم پر کوئی خوف، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے. فرمایا چونکہ کافر نے ہمیشہ غریب مومنین کا مذاق اڑایا. پیچھے بھی گزرا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کے دربار میں جو اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام بیٹھے ہوتے تھے فیض پانے کے لیے ڈائریکٹ حضور سے، تو ان کے متعلق یہ کفاروں کا ایک گروہ تھا کہ ہم ان کے پاس نہیں بیٹھتے، یہ غریب ہیں، ان کے کپڑے ایسے ہیں، ان کا ایسا ہے ویسا ہے. کافر نے ہمیشہ مومنوں کا مذاق اڑایا، جیسا کہ اب بھی آپ دیکھ لیں وہ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اصل دیکھیں انبیاء کی اور رسل اعظام کی بہت بڑی شان ہے، وہ معصوم ہیں، ان کے ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں، اتنا بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن دیکھیں وہ کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ گزارا کرتے ہیں، کیسی کیسی بگڑی ہوئی قوموں کے ساتھ انبیاء نے جو ہے وہ وقت گزارا اور ان کے لیے آئے، ان کی وہ بری باتیں برداشت کی. ایسے ہی انبیاء کی اس نقش قدم پہ چلتے ہوئے، ان جوتیوں کی خیرات پاتے ہوئے جتنے بھی علماء اسلام، فقہا، محدثین آج تک آئے ہیں، قیامت تک آئیں گے، وہ سب کے سب کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ گزارا کرتے ہیں. حقیقت ہے، یہ بات بیان کر رہا ہوں، یہ میں کسی کو یہ اس قسم کی بات نہیں کہہ رہا کہ کسی کی دل آزاری ہو، یہ حقیقت ایک بیان کر رہا ہوں. آپ بھی اس کو مانیں گے، ہر آدمی اس کو مانے گا، ہر باشعور سمجھدار آدمی اس کو مانے گا کہ ہاں یار ایک وہ آدمی کہ جو 15 سال ہزاروں کیا لاکھوں مسائل پڑھ کے، لائبریریاں چھان کے، نکات نکال کے، وہ سب کا سب جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے. اور جتنے بڑے بڑے یہ علماء ہیں محنتیں کر کے، لیکن ایک جاہل آدمی ان کو ایک بری بات کہہ دیتا ہے. وہ کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں. گھٹیا قسم کا آدمی ٹکر جاتا ہے سامنے،
جی ایک وہ آدمی کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا نماز کی جو ہے وہ صحیح ادائیگی تلفظ اس کو نہیں معلوم، قرآن کو وہ صحیح نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہی نہیں پڑھ سکتا، باقی باتیں اور ترجمے اور تفاسیر اور نکات اور یہ مشکلات جتنے بھی ہیں، مشکلات القرآن، مشکلات الحدیث، یہ کیا ہے، کیا علم کیا ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں، ان تمام کو اس کو شدھ بدھ ہی نہیں، لیکن علماء ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے وہ کافر وہ ہمیشہ مومنوں کا اور علماء کا اب بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ لوگوں کی ان سے وہ نفرت ہو جائے، ان سے ہٹ جائیں، تو جب بھی علماء سے کوئی آدمی ہٹتا ہے تو دین کی تو اس کو سمجھ ہی نہیں، اس کی تو وہ تو لائبریری، اب یہ کتاب ہے دیکھیں، یہ تفسیر بغوی ہے، یہ 4 جلدوں میں ہے عربی زبان میں، اب کوئی آدمی یہ پڑھ کے دکھا دے، مطلب جو پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے ہیں اس قسم کی، آپ کو نہیں کہہ رہا، تو یہ ہمیں پڑھ کے دکھا دے، ہمیں سمجھا دے، اس پہ زبر زیر بھی نہیں لگی، جب تک کوئی 8-10 سال آدمی نہ پڑھا ہو، 5-6 سال کم از کم، صرف و نحو، وہ زبر زیر جو ہے وہ اس کو تلفظ نہیں کر سکتا۔ خادم صاحب وہ کہتے تھے بات کہ میں الحمد سے والناس تک تمام کے تمام صیغے جو ہے وہ پڑھ کے سنا سکتا ہوں، الحمد سے والناس تک، تو اس پہ محنت ہے، 40 سال کی محنت ہے، وہ لائبریریاں چھاننا خدا کی قسم مزدوری بڑا مشکل کام ہے، جسمانی تھکاوٹ ہے، لیکن یہ آدمی پڑھے نا تو دماغ کی رگیں پھول جاتی ہیں، جسم اسی ٹائم جو ہے وہ کھنچا جاتا ہے، اور علماء کتنے بڑے بڑے مطالعے اور ساری ساری راتوں کی نیندیں حرام کر کے یہ پڑھتے ہیں قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے، تو یہ ان کی بڑی شان ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی جوتیوں کا صدقہ کھاتے ہیں سب کے سب۔ اللہ ہم سب کو اچھے زبردست باعمل علماء کی صحبت نصیب فرمائے۔ تو یہ کافر جو ہے وہ مذاق اڑاتے، ہمیشہ مذاق اڑاتے تھے، اور اسی طرح سے مومنین کا۔ اب جب قیامت کے دن وہ کہیں گے ان سے کہ اہؤلاء الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ فقراء مومنین کہ جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، مومنین کا، مسلمانوں کا، اقسمتم کہ جن کی تم قسمیں کھاتے تھے، کس بات پہ کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، اللہ ان کو اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا۔ یہ تو وہ ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پہ تو نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے، یعنی دائمی جو ہے وہ نعمتوں سے اللہ ان کو مالا مال کر رہا ہے، اور تمہارا تکبر اور تمہارے وہ جتھے تمہارے کسی کام نہیں آئے، سب کے سب تم جہنم میں گرو گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، اور دوزخی جنتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں کچھ پانی دے دو، یا اس کھانے میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ قالو، تو جنتی کہیں گے ان اللہ، بے شک اللہ نے پانی اور کھانا دونوں کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ اب یہ جو حالت ہوگی نا ان کی، اس پر جو ہے وہ مانگیں گے پانی، ان کی شکلیں بگڑی ہوں گی، اپنے رشتہ داروں کو یا جو ماں باپ کو دیکھیں گے، یا دیگر لوگوں کو، یا بہن بھائیوں کو، کئی ایسے لوگ ہیں، تو اب وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے جنت میں رشتہ دار ہیں۔ امام خازن نے تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ وہ جہنمی یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے بھی رشتہ دار ہیں جنت میں، تو ہمیں بھی وہ کوئی نعمت ہو۔ اب جنت اور جہنم میں لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہوگا، لیکن یہ جب مکالمہ ہوگا جس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ جنتی جب جہنمیوں کو پکاریں گے، جہنمی پھر جو ہے وہ، جیسا کہ یہ آیت مبارکہ ہے، جنتیوں کو پکاریں گے، ندا دیں گے، تو وہ سب سنیں گے اسے۔ تو دور سے سننا، اس سے یہ بھی مسئلہ کہ دور سے سننا یہ شرک نہیں ہے، دور سے سننا یا پکارنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تمام سلسلہ جو ہے وہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ لوگ ان کو دیکھیں گے تو ان کی چہرے، ان کے جسم کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے، بگڑ چکی ہوں گی ان کی شکلیں اس کفر کی وجہ سے، اور پھر جو ان کو عذاب ملے گا وہ ان کو جلا کے رکھے گا، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ ان پہ چمڑیاں، ہم 5ویں سپارے میں پڑھ چکے ہیں سورہ نساء شریف میں کہ دوبارہ ان پہ جو ہے وہ چمڑی چڑھے گی، پھر جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا، پھر چمڑی چڑھے گی، تاکہ ان کو اس کا جو ہے وہ عذاب کا احساس ہو، بار بار محسوس ہو، ان کو اس تکلیف سے گزارا جائے، اور یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اس عذاب کو سہتے رہیں گے۔ یہ عذاب جو ہے وہ، اور اس قسم کا عذاب ہوگا کہ چلو یار ہوگا تو ختم ہو جائے گا، اس کا ادراک ہماری عقلیں نہیں کر سکتی، بالکل ہماری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وہ بڑا سخت شدید ذلت اور اس رسوائی
سے بھرا ہوا عذاب ہوگا۔ تو یہ لوگ جب انتہائی ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوں گے تو یہ اہل جنت کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر پانی ڈالو، ہمیں کچھ پانی دے دو یا کچھ کھانا دے دو کہ ہم جو ہے وہ اس کھانے سے، اس پیاس سے اس شدت کو کم کر سکیں، اس میں کوئی تخفیف ہو سکے۔ تو جنتی کیا کہیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کھانا اور پانی دونوں کافروں پر حرام کر دیے ہیں۔ ذرا برابر بھی جنتیوں کو ان پہ ترس نہیں آئے گا، ذرا برابر بھی ترس نہیں آئے گا۔ اب جو ہے وہ کیا کہیں گے یہ لوگ؟ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ کن پر اللہ نے کھانا اور پانی حرام کر دیا؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون، جنہوں نے اتخذوا بنایا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا، آج کے دن ہم نے انہیں چھوڑ دیا جیسا کہ اس دن کو انہوں نے، اس دن کی ملاقات کو وہ بھلا چکے تھے۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ ان لوگوں پر اللہ رب ذوالجلال نے کھانا اور پانی ان کافروں پر حرام کر دیا کہ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنایا۔ تو ایک دین کھیل اور تماشا نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا، ان کو دھوکے میں ڈالا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر برائی کی جو ہے وہ جڑ یہ دنیا ہے۔ تو جو آدمی دنیا میں غرق ہو جائے، دنیا کے نشے میں ڈوب جائے، اس نشے میں مست ہو جائے، تو وہ دنیا اس کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ ضروریات، رزق حلال، یہ تمام سلسلہ اپنی ایک حساب کتاب تک۔ اب دیکھیں مکھی جو ہے اس کو شہد پہ رکھیں، وہ تھوڑا تھوڑا جب چکتی ہے تو فائدے میں رہتی ہے، لیکن جو ہی شہد میں گھستی ہے تو وہ ہلنے کے بھی قابل نہیں رہتی۔ ایسے ہی انسان کی مثال ہے کہ جب وہ اپنی ضروریات، دیگر جو اس کے ضروری کام ہے، وہ اس کو دنیا سے اس کو حاصل کرتے ہیں تو وہ ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جو ہی دنیا میں گھس جاتے ہیں قرآن بھی بھول جاتا ہے۔ کئی سالوں تک قرآن کو دیکھتے تک نہیں ہیں ایسے لوگ، کئی سالوں تک قرآن ہی نہیں دیکھا، پڑھا ہی نہیں۔ قرآن سے سیکھیں گے کیا؟ نماز ہی نہیں پڑھی، مسجد کا پتہ ہی نہیں کہ مسجد میں جانا بھی ہے یا نہیں، بس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر حسرت کرتے ہیں کہ یار یہ طالب علم لوگ، یہ علماء لوگ، یہ تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ کیوں؟ وہ حسرتیں کریں گے۔ اللہ کے بندو، وہ حسرتیں، چلو اس حسرت سے کچھ سیکھو۔ اگر اسی حالت میں دنیا سے خدا نہ خواستہ چلے گئے تو وہاں یہ حسرتیں تمہاری کسی کام کی نہیں آئیں گی، وہ کام ہی نہیں آئیں گی یہ حسرتیں۔ جیسے کہ ان کافروں کی حالت دیکھ لو، اور یہی بدعمالیاں کفر کا سبب بنتی ہیں، آدمی کو کفر کی تک لے کے جاتی ہیں۔ ہم وہ اس امام ابو اسحاق فزاری رحمہ اللہ کی وہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جو کفن چور کی بات ہے، کہ ان سے کہا گیا، امام اوزائی نے جب وہ خط بھیجا تو انہوں نے کہا کہ پوچھو اس سے کہ یہ جب تم قبریں کھودتے تھے کفن چرانے کے لیے تو یہ جو مردے ہوتے تھے ان کے چہرے کس جانب تھے؟ قبلے کی جانب تھے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا قبلے کی جانب نہیں تھے۔ جب پوچھا گیا کفن چور سے، تو جب انہوں نے بھیجا تو اس پہ 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا تھا۔ امام اوزائی نے خط فرمایا کہ جن لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف نہیں تھے ان کی موت دین اسلام پر نہیں ہوئی، حالانکہ مسلمانوں نے اس نیت سے ان کو دفنایا کہ یہ مومن ہو کے مرے ہیں۔ تو یہ بدعمالیاں، یہ برے اعمال، یہ انسان کو کفر تک لے۔ اللہ بخشے گا، یہ دیکھ لو، یہ بزرگوں کا، یہ اس دور کا، یہ تمام سلسلے دیکھ لیے جائیں۔ ان چیزوں پہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ ہی بخشے گا، تو پھر یہ شریعت جو نبی کریم علیہ السلام جو قانون، یہ تمام چیزیں لے کے آئے ہیں، تو پھر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک یہ سب بے فائدہ ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ بیان کی جا رہی ہیں بار بار کہ دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکہ دیا، کہ یہ دنیا جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم نے انہیں چھوڑ دیا، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسا انہوں نے اس دن کی ملاقات کو یہ بھلا چکے تھے۔ اور قیامت نہیں آئے گی، قیامت مر گیا انسان، ختم ہو گیا۔ اس قسم کی وہ باتیں کہتے تھے، وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بے شک لائے ہم کتاب ان کے پاس، فصلناہ، جس کو ہم نے اپنے عالی شان علم کے مطابق جدا جدا کر کے واضح بیان کیا،
ہدایت ہے اور رحمت ہے لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی بکتاب، کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے، کہ ہم قرآن مقدس ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے قلب منور پہ اتارا، اس کو نازل کیا، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جب بھی ہدایت حاصل کی جائے گی، رحمت اللہ کی جس پر برسے گی وہ اسی قرآن کے ذریعے سے برسے گی، اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت ملے گی، اور ہم نے ہر ایک چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، تفصیل سے بیان کر دیا، فصلناہ علی علم، ہم نے اپنے عالی شان، کہ جس علم کے مقابلے میں کسی کا علم ہے ہی نہیں، اس علم کے مطابق ہر ایک چیز کو اس کتاب میں بیان کر دیا ہے، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مقدس سے مزید ہمارا تعلق، رشتہ مضبوط فرمائے، اور ہمیں دین اسلام پر قائم دائم رکھے۔ ایک بات میں یہ تقدیر کے حوالے سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، اور باطل بھی اس پہ اعتراض کرتا ہے، باطل لوگ بھی اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ یار جب سب کچھ لکھا ہے تو پھر ہم جو ہے ہم نے وہی کرنا ہے، تو پھر سزا اور جزا کس کام کی؟ جب سب کچھ لکھا ہے تو ہم نے اس لکھے کے مطابق کام کرنا ہے، یعنی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہم اسی کے مطابق چلیں گے، تو پھر تو یہ جبر ہے۔ ہم نے کہا یہ عالم اختیار ہے، اس میں ہر آدمی کو اختیار دیا گیا ہے۔ تقدیر میں اللہ کا علم ازلی ہے، اللہ کا علم ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کے علم میں تھا کہ فلاں 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 آئے گا، وہ یہ کام کرے گا، اس نے وہ کام لکھ دیا ہے تقدیر میں، یہ نہیں کہ بس لکھ دیا گیا یہ ایسا ہی کرے گا، اللہ کے علم میں تھا۔ مثال کے طور پہ اب میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں کہ میں لکھتا ہوں کہ ہاں پرسوں جو ہے وہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اب میرے اختیار میں ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں، لکھا ہے جاؤں یا نہ جاؤں۔ اس دنیا میں تمام انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں، منطق میں انسان کی تعریف کی جاتی ہے، جب ہم ابتدائی درسی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں کہ انسان متحرک بالارادہ ہے، اپنے ارادے سے کوئی کام کرتا ہے، تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم زبان آنکھیں بند کر کے اگر زبان کو ہلانا چاہے تو ہماری زبان ہلتی ہے ورنہ نہیں ہلتی، تو یہ ہمیں اختیار دیا، عالم جبر وہ ہے قیامت کا دن، یہ عالم اختیار ہے، اس میں اختیار دیا گیا ہے، کوئی آدمی بھی مجبور محض نہیں ہے، یعنی جو وہ ایک جماعت بھی آپ دیکھتے ہیں اور لوٹے بستروں والی، وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ سے ہونے اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، وہ یہ بات کہتی ہے، پشتو میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ دکے دو دا مخلوق نہ کے دو یقین، وہ یہ بات کہتے ہیں وہ جماعت، تو یہ ایک عقیدہ جبریہ کا ہے، جبریہ ایک فرقہ گزرا ہے جو کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے، پتھر کی طرح ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، بس جو کچھ اوپر لکھ دیا گیا یہ ویسے ہی کرے گا۔ تو کافر اس پہ اعتراض کرتا ہے کہ جب ویسے ہی کرے گا تو پھر سزا و جزا کا سلسلہ کیسا؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ اختیار دیا گیا ہے، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ آدمی ایسا کرے گا، یہ آدمی ایسا کرے گا، اللہ نے لکھ دیا کہ اس کے علم میں تھا، اس نے بس لکھ دیا۔ اب جو ہے وہ آدمی جتنا بھی کوئی کام کرے گا تو وہ اپنی مرضی سے کرے گا۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی نے وہ بات کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ایک نجومی آیا اور مجھے کہتا ہے کہ جی مجھے آپ کا کچھ وقت چاہیے۔ میں نے کہا یار میرے پاس ان باتوں کے لیے کوئی فارغ وقت نہیں ہے، تم یہ فضول کام کرتے ہو، علم نجوم اور فلاں، جاؤ نکلو یہاں سے۔ انہوں نے کہا جی صرف 1 منٹ دیں۔ میں نے کہا چلو 1 منٹ لے لو۔ تو اس نے میرے سامنے کوئی ایک شیٹ رکھی، اس پہ مختلف چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے، مختلف چیزیں۔ اس نے کہا اس میں سے کچھ نام لکھیں، کوئی ایک نام لکھیں۔ تو کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا چلو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نام، وہ نام کوئی انتخاب کرنے سے، چوز کرنے سے پہلے اس نے ایک کاغذ لیا اور قلم لیا، اور اس کاغذ پہ جو ہے وہ اس نے وہ کچھ لکھ دیا اور رکھ دیا۔ تو میں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ اب وہ نجومی کہتا ہے آدمی کو، اس پروفیسر کو، کہ یہ جو میں نے لکھا، ابھی جو آپ لکھیں گے نا میں نے پہلے سے یہ لکھ دیا ہے، اب وہ آدمی لکھے یا نہ لکھے۔ تقدیر کا مسئلہ، وہ آدمی اب لکھے یا نہ لکھے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا اور بڑی حیران اور ششدر ہو گیا میں کہ یہ کیا، تو میں نے سارا کچھ سوچا۔ بہرحال کہتے ہیں جو چیز بھی میں نے چوز کی، انتخاب کیا، میں نے لکھا تو اس کاغذ پہ وہی کچھ لکھا ہوا تھا۔ اب یہ ہے آدمی کا اختیار، کہتا جاؤ یار نکلو یہاں سے۔ اب ایک عام آدمی کا علم ایسا ہے، ایک نجومی کا، اس کا جو ہے وہ حساب کتاب سے جو بھی اس کا اٹکل ہے،
جس قسم کا بھی وہ حساب کتاب اس نے لگایا، اپنا جو ہے وہ شغل میلہ کیا، لیکن اس نے وہ چیز لکھ دی۔ تو ایسا ہی ہے، اب وہ آدمی، وہ پروفیسر، وہ اگر یہاں پہ نہ لکھتا تو یہ اس کا اختیار تھا، لیکن اس نے اپنے اختیار سے، ارادے سے چلو یار لکھ دیا۔ اسی طرح سے یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ چیز ایک سمجھانے کی تھی، صرف جو ہے وہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے۔ ویسے اللہ کی ذات کے متعلق جو شریعت کی تعلیم اور تقدیر کے مسائل میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مشکل چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی کو شیطان بہکاتا ہے، خراب کرتا ہے۔ تو ان چیزوں سے جو اہل ایمان ہے وہ ان چیزوں کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ بہرحال وہ ایک عرض کرنی تھی بات، میں نے کہا چلے اس کو بھی جو ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ تو یہ عالم اختیار ہے، انسان پتھر کی طرح مجبور محض نہیں، اس کو با اختیار جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ وہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، سب کے سب کا اختیار دیا گیا ہے۔ سیدھے راستے کا اور غلط راستہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اب جو جس راستے پہ چلے گا وہ وہی جزا پائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اسلام پر موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔